دوستو وہی ہوا جس کا ڈر تھا. وہ شعر ہے نا کہ سیاہ بختی میں کب کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے، کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا رہتا ہے انسان سے. کہ بجٹ آ گیا ماشاء اللہ، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ غریب کش بجٹ ہے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بجٹ بہت ہی بہترین ہے. اور ان حالات میں آسان اور عوام دوست بجٹ بنانا مشکل تھا. یہ مشکل تو تھا، لیکن آپ یاد کیجئے کہ جو پچھلا بجٹ تھا جو بنایا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے 2019 2020 کے لیے، تو اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہم پہ قرضے ہیں، پچھلی حکومتوں نے قرضے چڑھائے ہوئے ہیں، اور اس لیے بجٹ جو ہے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم صاحب تقریریں کرتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، قرضہ نہیں لیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے. آپ کو ساری تقریریں یاد ہیں. تو وہ جب آئے تو پھر یہ کہا گیا کہ کیونکہ پرانی حکومتوں نے قرضے لیے ہوئے تھے اس لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے. اب اس دفعہ ظاہر ہے کرونا اتنا بڑا عذاب اور اتنی بڑی پینڈیمک جو ہے پوری دنیا کی اکانومی سفر کر رہی ہے، اس سے متاثر ہو رہی ہے، تو یہ ایک لامحالہ اس بجٹ پہ اثر پڑنا تھا. لیکن میں ابھی شام کو یہ بجٹ اناؤنس ہوا ہے تو اس پہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے بھی آرگومنٹ سنے ہیں، اپوزیشن کے بھی سنے ہیں. شہری رحمان نے اسے کہا ہے کہ یہ اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے اور وہی عوام پہ مشکلات ہیں، ٹیکس ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ عوام کی رہی صحیح سانسیں بھی یہ بجٹ چھین لے گا. تو وہ تو شہنشاہ جذبات ہے، انہوں نے ظاہر ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینی تھی. اللہ ان کی نگہبانی کرے. وہ ان کا کرونا پازیٹیو ہے، اور فیاض الحسن چوہان کہہ رہے ہیں کہ ان کا کسی اور لیبارٹری سے بھی جو ہے وہ ٹیسٹ کروا لیا جائے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ فیاض الحسن کا کرونا ٹیسٹ بھی کروایا جائے اور ان کا بلڈ ٹیسٹ بھی کرایا جائے، کہیں خون سفید تو نہیں ہو گیا. تو خیر بجٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو اسفند یارف علی انہوں نے کہا کہ یہ عوام کے لیے نئے ٹیکسوں کی بھرمار ہے. انہوں نے بالکل اس کو ریجیکٹ کیا ہے بجٹ کو. اور میں بلاول کا بھی سن رہا تھا، بلاول نے کہا کہ بجٹ عوام دشمن ہے اور ہم اسے بجٹ کو یکسر جو ہے مسترد کرتے ہیں. اور پھر اس میں جو ایف بی آر کے لیے جو ٹارگٹ ہے، جو پچھلے بجٹ میں شبر زیدی آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ ٹیکس کے وہ جن سمجھے گئے تھے، الفو جن کے یہ پتہ نہیں کیا کریں گے اور ٹیکس نکال لیں گے. انہوں نے بڑی ہمت سے کام بھی لیا اور کونوں خدروں سے ٹیکس نکالا بھی. وہ اس وجہ سے ان کی کوالیفیکیشن یہ تھی ایک کے ٹیکس کو، وہ ٹیکس کو اس کے وکیل تھے اور بہت ٹاپ کے وکیل تھے، اور ٹیکس کو سمجھتے تھے کہ کن کونوں خدروں سے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے بچانا ہے. پہلے وہ ہاف ٹائم سے پہلے شبر زیدی کا کام یہ تھا کہ وہ ٹیکس چرانے کے یعنی بڑے بڑے جو کارپوریٹس ہیں ان کو طریقے بتاتے تھے کہ ٹیکس جو ہے وہ چرانا کیسے ہے، یعنی بچانا. چرانا ذرا تھوڑا ہارڈ ہو رہا ہے لفظ، تو میں اس کو بچانے کا کہہ دیتا ہوں. تو شبر زیدی صاحب پہلے بچاتے تھے. پھر ان کی جب شہرت سنی کپتان نے، عمران خان صاحب نے، کہ یہ ٹیکس انہیں بتایا کہ ٹیکس کیسے کیسے بچانا ہے، تو پھر شبر زیدی صاحب کو جو ہے وہ ان کے وہ شبر زیدی صاحب نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. اور بڑے ٹیکس جو ہیں وہ اس کے لیے انہوں نے بڑے طریقہ کار بھی بتائے، جس میں تاجر اور صنعت کار بیچارے بڑا واویلا کیا کہ جی یہ 50,000 کی کسی نے اگر کوئی خریداری کرنی ہے، شاپنگ کرنی ہے، تو وہ شناختی کارڈ اپنا لائے. اس سے وہ بہت سارے جو ہے بد مزہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا شرط رکھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے لوپ پول بہت سارے اس حکومت کو بتائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکے تھے. اب اس دفعہ جو ایف بی آر کے لیے ٹیکس ہے 4,963 ارب روپے کا ٹیکس ہے، جو بہت ہی، جس کے بارے میں کہا جائے کہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ایمبیشیس ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا. چلے اللہ کرے
جو ہے وہ بڑھائیں. ایک اس پہ اعتراض یہ آیا ہے کہ اس بجٹ پہ کہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ نے جب چھوڑی تھی حکومت چھوڑی تھی تو 24,000 ارب قرضہ چھوڑ کے گئی تھی. یہ پی ٹی آئی بہت ان کو رگڑا لگاتی ہے, ہمیشہ یہ کہتی ہے. اب انہوں نے 19 ماہ میں جو 24,000 ارب کا قرضہ تھا, اب تحریک انصاف کی حکومت نے 19 ماہ میں اس میں اضافہ جو کیا ہے وہ 35,000 ارب روپے ہو گیا ہے. تو اس میں بھی انہوں نے اضافہ کیا ہے. اب ایف بی آر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں, اچھا اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ نیب کے لیے جہاں جو ہے وہ یہ ایک غیر ترقیاتی اور خسارے کا بجٹ ہے حسب روایت, اس میں نیب کے لیے انہوں نے رکھا ہے بجٹ 5,80,00,00,000 اور 5,08,80,00,000 روپے. تو یہ نیب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی کیا ایفیشنسی ہے کہ شہباز شریف نو پھاڑ لو, انہوں پھاڑ لو, انہوں پھاڑ لو, خورشید شاہ نو پھاڑ لو. تو مطلب اپوزیشن کو تنگ کرنا. اور باقی جو نیب سے پہلے ادارے ہیں, ایسے تو نیب تو ہونا ہی نہیں چاہیے بھائی. نیب کیوں ہے؟ جو عام لوگوں کو پکڑتے ہیں, جو ادارے پولیس ہے, ایف بی آر ہے, دوسرے جو ٹیکس چراتا ہے اس کو ٹیکس والے پکڑیں, جو کرمینل ہے, جو جرم کرتا ہے اس کو پولیس کر سکتی ہے, انٹیروگیٹ پکڑ سکتی ہے. تو یہ نیب کی جو تنقیری ہے یہ ویسے تو نون لیگ کے ہاتھوں ہوا تھا, لیکن اس کو یوز کیا تھا پھر پرویز مشرف صاحب نے. تو خیر ہاتھاں نال دتیاں گنڈا نال کھولنیاں پی رہی ہیں نا. تو ان کے جو پہلے بھی ان کا بجٹ زیادہ ہی ہے, اس دفعہ 65 کروڑ روپیہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ امپورٹڈ سگریٹس پہ جو بعد سوٹے چھوٹے لگتے ہیں سگریٹ پیندے ہیں, تو ان پہ جو 65% ٹیکس تھا وہ اب 100% ہو گیا ہے. اور ایک اس میں کہا گیا ہے کہ بلاول نے اس پہ بڑی کھل کے تنقید کی, اور اس نے کہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی گود میں بیٹھ کے بجٹ بنایا گیا ہے اور ہم اس سے بالکل مسترد کرتے ہیں. تو یہ بلاول نے جھوٹ بھی نہیں بولا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرضہ لیا گیا تھا اور بہت ہی ترلے منت سماجت سے قرضہ لیا گیا تھا. تو اس کے بعد اب آئی ایم ایف والے آ کے بیٹھے ہوئے تھے پاکستان میں, اسلام آباد میں, کہ جی آؤ جی بیٹھو بجٹ بناؤ. تو وہ پھر اس کی ریکمنڈیشن پہ ہی بجٹ بننا تھا, تو اسی طرح ہوا ہے, وہ بجٹ اسی طرح ہی بنا ہے. اور کرونے کے لیے, کرونا جی اتنی بڑی بیماری اور یہ وہ فلاں فلاں فلاں, اور اس پہ صرف 70 ارب روپے رکھا گیا ہے قرضہ بجٹ. اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ ہاں ایک جو ہے میری بات ہوئی ہے ذاتی طور پہ قمر الزما قاہرہ صاحب سے ہوئی ہے بات, پھر سینیٹر پرویز رشید صاحب نون لیگ کے, وہ بھی ان سے بھی بات ہوئی اسی ٹیلی فون پہ, اور بریسٹر چودھری اعتزاز حسن صاحب سے بھی بات ہوئی. ان کا سب یہ کہنا, 2 پیپلز پارٹی کے لوگ ہو گئے, چودھری اعتزاز صاحب اور قاہرہ صاحب, اور پرویز رشید صاحب نون لیگ آپ کو پتہ ہے. تو ان سب کا کہنا تھا کہ بجٹ بنانا تو اس دفعہ مشکل تھا, لیکن انہوں نے ورسٹ ترین بجٹ بنایا, بدترین بجٹ بنایا, کیونکہ ان کا جو حکومت کرنے کی جو ٹیکنیک ہے یا اصول ہیں وہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی اس پہ یہ پورے نہیں اترے, اور ایک انکمپیٹنسی اس میں نظر آئی ہے پچھلے بجٹ میں بھی. اس دفعہ بھی یہ فیل ہی رہے ہیں, کیونکہ حالات اس دفعہ جو ہے وہ اور زیادہ خراب. تو ایک پرائیویٹ سکول جو سکول مالکان ہیں ان کے لیے یہ ٹیکس لگا رہے ہیں, ان کو ٹائٹ کر رہے ہیں کہ ان کو, خان صاحب کا یہی نا کہ کان میں کہتا ہے کہ جی وہ فلانی جگہ اور اس سیکٹر میں بہت پیسے نے, تو اس کو پھر فوراً جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو ان کو اب مخبری کی ہے کہ کسی نے کہ جی پرائیویٹ سیکٹر کے جو پرائیویٹ سکولز ہیں اس میں ٹیکس, ان پہ ٹیکس لگائیں تو ان سے پیسے آ سکتا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ پرائیویٹ سکولز پہ ٹیکس لگائیں گے ڈائریکٹلی, تو ٹیکس سکولوں پہ لگیں گے مالکان پہ, اور ان پہ جو وہ کاروبار کر رہے ہیں, لیکن وہ ٹیکس لیں گے کہاں سے؟ وہ بچوں سے لیں گے. بچوں کے جو ٹیکس ہیں, بچوں نے خود تو کوئی بچہ نہیں اپنی فیس اور واجبات جو ہے وہ کرا رہا ہوتا, تو یہ تو پیرنٹس نے ہی کرنا ہے.
اور بچہ جو ہے اب جو اس سیکٹر میں بھی جو وہ مطلب سرکاری جو معیار ہے اسکولوں کا اور تعلیم کا وہ ہمارے سامنے ہے. وہ تو کلرک ہی پیدا کرتے ہیں. اور جو مڈل کلاس اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچوں کو اس قابل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ بھئی ان کو اچھی تعلیم دلوانی ہے تاکہ ایسی تعلیم جو یہ ان کو پھر نوکری بھی مل سکے, تو وہ بھی ایک جو ہے اس حکومت میں مشکل ہو جائے گی. وہ نا کہ بچوں کا جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھے جو انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کی فیس ان کی کتابیں قلم دوات, بچوں کی فیس ان کی کتابیں قلم دوات, میری غریب آنکھوں میں سکول چپ سا گیا. تھینک یو.